ناظرین، انجیلی میڈیا کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ غالباً انجیلی میڈیا کے لیے سن 2023 کا آخری ویڈیو ہوگا۔ اکثر یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ آنو ڈومنی یعنی سن خداوندی یا سن عیسوی سے مراد یہ ہے کہ یہ سال تب شروع ہوا جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب ان کی ولادت مبارکہ ہو گئی تو ان کے ساتھ تاریخ کا وہ سال بھی شروع ہو گیا جس کو ہم سن عیسوی یا آنو ڈومنی کہتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2023 تو اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس کیلنڈر کے مطابق 2023 سال پہلے ہوئی۔ بے شک اس میں کچھ باریکیاں ہیں، لیکن فی الحال یہ بات یوں ہی سمجھی جائے کہ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا پر آنے کے بعد جو کیلنڈر شروع ہوا وہ سن خداوندی تھا، یعنی آنو ڈومنی تھا، اے ڈی یا پھر سن عیسوی۔ سوال اکثر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے آنے کے پہلے کا وقت وہ تمام زمانہ بیفور کرائسٹ بی سی اور ان کے آنے کے بعد آنو ڈومنی یعنی اے ڈی لکھا جاتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد یہ کیلنڈر فوراً کیوں نہ شروع ہو گیا؟ یعنی جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو اسی رات یا اس سے اگلے دن ہمیں اے ڈی کیلنڈر شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نیا سال کرسمس کے 8 دن بعد منایا جاتا ہے، اور اکثر اس بات پہ اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ اگر مسیحی لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، یہ بذات خود بڑا لمبا حساب کتاب ہے، لیکن اس موضوع کے لیے، آج کے اس مضمون کے لیے ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش تمام مسیحی مناتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ نیا سال 26 دسمبر سے نہیں شروع کرتے بلکہ 8ویں دن بعد شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ 25 دسمبر کو ڈے 1 گنے، پہلا دن، تو پھر 31 دسمبر 7واں دن بنتا ہے اور 1 جنوری بنتا ہے 8واں دن۔ تو ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے 8 دن بعد یا 8ویں دن نیا سال مناتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد ہم ان سالوں کو فوراً شروع نہیں کرتے بلکہ 8ویں دن شروع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ موسوی شریعت میں پائی جاتی ہے۔ یہودی قوم میں ہر لڑکا، ہر بچہ جو پیدا ہوتا تھا، نر بچہ، وہ 8ویں دن ختنے کے لیے پیش کیا جاتا، اس کا ختنہ ہوتا، اس کا نام رکھا جاتا اور اس کا نام باقاعدہ اپنی قوم کے دفتر میں، رجسٹر میں لکھ دیا جاتا۔ اس اندراج کے بعد وہ لڑکا مکمل طور پر یہودی قوم میں شامل کر لیا جاتا۔ اس سارے عمل سے پہلے وہ لڑکا فطری طور پر یہودی قوم میں پیدا ہوا ہوتا، لیکن کوئی بھی نر بچہ اس عمل سے گزرے بغیر، یہودی شریعت کو پورا کیے بغیر یہودی قوم کا رکن نہیں بن سکتا تھا۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت ہیکل اور ہیکل کی تمام رسومات قائم تھی۔ 8ویں دن انہیں ہیکل مقدس میں لے جایا گیا، جہاں پر یہودی قوم کی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ان کا ختنہ کیا گیا، ان کا نام رکھا گیا اور اس نام کا اندراج ہیکل مقدس کے دفتر میں ان کے قبیلے کے اندر کر لیا گیا، اور جب یہ تمام رسومات پوری ہوئی تب وہ یہودی بن گئے۔ اس سے پہلے وہ یہودی شرعی طور پر، رسمی طور پر، قومی تقاضوں کے طور پر مکمل طور پر یہودی نہیں تھے، اور جب وہ یہودی بنے تو وہاں سے پھر یہودی قوم کے مطابق، بنی اسرائیل کے مطابق وہ ایک مکمل یہودی بنتے ہیں، اور یہاں سے ان کا مشن شروع ہوتا ہے بطور مسیح۔ اس لیے کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، لہذا جو مسیح، جو مسیحا، جو المسیح یہودی قوم میں سے آنے والا تھا، اب 2023 سال ہوئے کہ آ چکا ہے، وہ مکمل طور پر اپنے مشن کے لیے تب تک اس دنیا میں نہیں آیا تھا جب تک کہ اس نے تمام شرعی تقاضے اور ضابطے پورے نہ کر لیے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ایک یہودی خاندان میں آئے اور ایک یہودی شخص بن کر آئے۔ اس دنیا میں ان کی پیدائش جب ہو گئی تو اس کے 8ویں دن ان کو پھر یہودی قوم میں شامل کیا گیا، اور نیا سال تب سے شروع ہوتا ہے جب جیزس کرائسٹ کا مشن ایز اے مسیح شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے مسیح ہونے کا مشن شروع کرنے سے سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ وہ موسوی شریعت کو پورا کرے،
وہ اس دنیا میں تکمیل شریعت کے لیے آئے. یاد رکھیں کہ شریعت کی ترسیل یعنی ترسیل شریعت بزرگ موسیٰ کے ذریعے ہوئی، لیکن تکمیل شریعت خداوند یسوع مسیح کے ذریعے. اور تکمیل شریعت کا پہلا فریضہ 8ویں دن ختنہ تھا. جب وہ ختنہ ہو گیا تو خداوند یسوع مسیح کا مشن شروع ہو گیا. اسی لیے نیو ایئر یعنی سن خداوندی کا آغاز کرسمس کے بعد 8ویں دن کو ہوتا ہے. ونس اگین میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر.